بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں تمام ساتھی؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے۔ اچھا جی، ایک آپ کو میسیج دینا ہے اس ویڈیو میں، اور وہ اس لیے دینا ہے کہ جب ہم گوٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم تجربے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تجربہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ کیسی ہونی چاہیے، خوراک کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور جو ایک سب سے مین چیز ہے توکل اللہ، وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اور کس طرح سے ہمیں اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں برکت ملے گی، اس چیز کو جو مین چیز ہے جس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ تو میں کل رات ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بھائی کی برڈز کا سیٹ اپ تھا ان کا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، وہ میرے بڑے دل کو لگی۔ میں اکثر ویسے سوچتا تھا اپنے طور پہ تو ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، وہ بھی ہمیں دینی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو باقاعدہ جسے مجھے نا بڑی اچھی لگی، وہ یہ لگی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے جو کاروبار ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنا لیں۔ تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی سارا مال ہی اللہ کا ہے، تو سارا مال اللہ کا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہماری جان و مال، ہماری سانسیں، ہر چیز اللہ کی ہی امانت ہے۔ تو دیتے ہوئے جو ہے نا، وہ اس کا ایک پراپر جیسے کہیں وے، ایک طریقہ وہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث کا تھوڑا مفہوم بھی بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا، اور کوئی اللہ کے نیک بندے تھے اور بادل نے جا کے پہاڑی پہ بارش کی، اور کس طرح سے وہ پانی نے آ کے انہی کے باغ کو سیراب کیا۔ اور جب وہ دیکھنے والے بندے نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی میں اپنے باغ کا جو ہے وہ ایک حصہ اللہ کے راہ پہ جسے کہیں کہ خیرات کر دیتا ہوں یا غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں آپ کی اس عمل سے۔ تو مجھے پھر اس چیز کے لیے میں نے سوچا اسی وقت، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جو میرے پاس سب سے ہیلدی جانور ہے، کوئی اچھا جانور ہے جو پروڈکشن میں اچھا ہے، اس جانور کو میں اللہ کے راستے پہ وقف کر دوں۔ تو یہ والی پٹ میری سمجھ میں آئی۔ یہ پٹ گلابو نام ہے اس کا ویسے، اور یہ اب 4 دانت ہو گئی ہے۔ جب میں لے کے آیا تھا اس وقت یہ 3-4 ماہ کی تھی، اور یہ ماشاءاللہ جب سے یہ جانور آیا اس نے کبھی کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں مانگی۔ انتہائی جو میں فارمنگ کے حساب سے جانور کہتا ہوتا ہوں کہ اچھا ہوتا ہے، سب سے اچھا جس کی امیونٹی بڑی ہائی ہو، تو ماشاءاللہ اس جانور کی امیونٹی بڑی ہائی ہے۔ یہ ان سب کی سمجھو کہ یہاں تھانے دار بھی ہے، جب یہ کھرلی بھی ہوتی ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی نزدیک آنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے مجھے پرفیکٹ جانور لگا کہ ایک شاندار جانور ہے، صحت مند جانور ہے۔ تو اس کو ہی، کیونکہ اللہ کی راہ پہ جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک کمزور جانور ہے، کوئی تھکا ٹوٹا ہے تو میں کہوں بڑا وہ احسان کروں، اللہ معاف کرے کہ لو جی یہ میں نے اللہ کی راہ پہ دے دیا۔ تو یہ جانور اگر ہم اس طرح سے دیتے ہیں، اچھا اس میں پھر اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے۔ پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک جانور اللہ کی راہ پہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بی بی جو ہیں وہ بیوہ تھیں، تو میں نے کہا جی آپ یہ بکری ہے اور یہ آپ لے جائیں، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ اس میں سے برکت دے گا۔ تو انہوں نے صاف منع کر دیا، جی بکری تو ہم تو پال ہی نہیں سکیں گے، میرے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے۔ اور میں نے 1-2 اور بھی آزما کے دیکھے، لوگ نہیں پالتے۔ کچھ ایریاز میں، گاؤں وغیرہ میں جہاں رجحان ہے وہاں اور چیز ہے، شہروں میں یہ جو لوگ ہیں، جو غریب غربا لوگ ہیں، آپ ان کو جانور دو تو وہ نہیں پال پاتے۔ وہ یا تو آپ سے کہیں گے ہمیں پیسے دے دو، جو انہوں نے مجھے کہا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے لے جائیں گے اور لے جا کے کسی کو اونے پونے بیچ دیں گے، اور کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا تو لوگ ان سے سستے داموں خرید کے وہی پیسے وہ جا کے بعد میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس میں سے جو بھی ہمارے پاس پروڈکشن آگے چلتی رہے گی، انشاءاللہ وہ اللہ کے راہ پہ ہم دیتے رہیں گے، اور اس کا جو بھی ذریعہ ہوگا، جو بھی اس کی مالیت ہوگی، چاہے وہ میں پیسے کسی کو دے دوں گا، یا اگر کوئی جانور لینا چاہے کوئی غریب بندہ تو ہم اس کو اس کا جانور دے دیں گے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز ہوتی ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے سارا بدتمیزے، یہ دیکھیں کام اس کا، مطلب مجھے چمڑنا ہے اور سر پہ آگے پیچھے ہو جا الو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں موٹیویشن کے لیے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتانی چاہیے کہ یار اس طرح کی چیزوں سے ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں بڑی برکت پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اگر ہم اپنے 10 جانوروں میں سے 15 جانوروں میں سے ایک جانور اللہ کے نام پہ کر دیتے ہیں، کوئی اچھا جانور، تو یہ ہماری انشورنس ہے ہمارے فارم کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسی کام میں ہمیں بہت برکت دیں گے۔ تو یہ جی مجھے تو اسی وقت سمجھ آیا تو میں نے یہ نیت کر لی، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی اور ان پہ قائم رہنے کی توفیق دے، گنہگار لوگ ہیں ہم۔ تو امید ہے جی اس سے کسی ساتھی کو اچھا میسج ملے گا اور وہ بھی ایسی نیت کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور ہمارے کام میں برکت پڑے گی۔ ہم جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، جتنا بھی ہمارا تجربہ ہو جائے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اس کام میں برکت نہیں ہے تب تک ہم اس میں سے کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کما سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کام میں، ہمارے رزق میں برکت ہونا یہ شرط اول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا کام چیک کریں۔ اوے ہٹ جا، 2 منٹ بات کر لینے دے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔